ماہ مبارک رمضان خدا کا عظیم مہینہ، اس کے بارے میں کئی جہت سے کئی پہلو سے بحث ہو سکتی ہے۔ دو تین باتوں پر اشارہ کروں گا، باقی تفصیلات کے لیے کچھ علماء کرام سے رجوع کریں، اور جہاں کہیں بھی مراکز میں تقریریں ہو رہی ہیں جا کر سنیں تاکہ جو ہے معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ دو تین باتیں آج مجھے عرض کرنا ہوا ہے۔ ماہ مبارک رمضان، یہ رمضان ہے کیا، اس کے لفظی معنی کیا ہیں، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، روزے کے معنی کیا ہیں، ان باتوں پر اشارہ کر کے آج کی تقریر کا میں خلاصہ کروں گا۔ علماء قدیم جو پرانے زمانے کے قدیم علماء تھے، ان کی سنت و سیرت یہ تھی کہ جیسے ہی ماہ مبارک رمضان داخل ہوتا وہ چاند کو دیکھتے تو خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکر کا نذرانہ پیش کرتے۔ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی علت دلیل یہ ہے کہ چونکہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک اور سال زندہ رکھا اور ہم نے اپنے حیات میں اپنی آنکھوں سے ماہ مبارک رمضان کے چاند کو دیکھا، اس کے شکرانے کے طور پر ہمارے قدیم علماء 2 رکعت نماز شکر کا نذرانہ پیش کیا کرتے۔ اس کے ذیل میں بہت بڑی دلیل جو ہمارے پاس موجود ہے، امام سجاد کی جو دعا ہے بدائے ماہ رمضان اٹھا کے پڑھیں، اس میں امام سجاد بیان فرماتے ہیں کہ پروردگارا اس ماہ مبارک رمضان کو میرے لیے آخری مہینہ قرار نہ دے، مجھے جو ہے مرحومین میں سے قرار دے، محرومین میں سے قرار نہ دے، مجھے محرومین میں سے قرار نہ دے بلکہ مرحومین میں سے مجھے قرار دے۔ مرحوم کا مطلب جس پر خدا کی رحمت نازل ہو چکی ہے ان میں سے قرار دے۔ یہ دعا امام سجاد نے طلب کی ہے پروردگار عالم سے۔ ایک نکتہ پہلے ہی ہمارے جوانوں کے لیے خاص کر جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ہو سکے تو میں اس پر بھی کل پرسوں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ شادی کے بعد جو بحث دوسری جگہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے تقریباً سب جگہ بالخصوص ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے شادی کے بعد ہمارے رشتے بڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ 6 مہینے 1 سال 2 سال کے بعد میاں اور بیوی کا رشتہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، سرد ہو جاتا ہے۔ میری زندگی کا اب تک کا جو خلاصہ ہے، جو مجھے سب سے پسندیدہ ٹاپک جس پر میں کام کیا ہوں وہ ہے امام زمان اور شادی بیاہ کے مسائل، کس طرح سے شادی کی بعد کی زندگی نوجوان گزارے۔ ایک بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اس خاص کر ماہ مبارک رمضان میں عورت کے کام بڑھ جاتے ہیں، عورت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، روزے کی حالت میں گرمی شدت کی گرمی ہے، اپنے تھکن کو دور کرنے کے لیے، سستی کو دور کرنے کے لیے، دن بھر جو ہم محنت کرتے ہیں اس تھکان کو دور کرنے کے لیے ہم کبھی شربت پیتے ہیں، کبھی کوئی افزا استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارے بدن میں طاقت کا احساس ہو اور چستی ہمارے بدن میں داخل ہو جائے، تھکان دور ہو جائے۔ تو یہاں پر بعض ماہرین نے لکھا کہ عورت بھی تھکتی ہے، عورت کو تھکان کا احساس ہوتا ہے، لیکن پورے ماہ مبارک رمضان کا دار و مدار عورت پر ہے۔ اگر کوئی ایک مرد اور اس کے بچے اپنے گھر میں روزہ رکھتے ہیں، اس کے روزہ رکھنے سے لے کر سارے اعمال کے انجام دینے تک پوری ذمہ داری عورت پر ہے۔ اگر جو خدا نہ کرے ایک مرتبہ وہ سحری میں سحری بنانے کے لیے نہ اٹھے تو مرد اور بچوں کے روزوں میں گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس خوبصورت نظام کا نام ہے بیوی، جو 4 بجے تک شوہر کو سونے دینے کے لیے آرام کرنے کا موقع فراہم کرنے کے بعد پوری تیاری کے بعد جو شوہر کو بیدار کرتی ہے، اس حسین نرم اور گلاب کا نام ہے بیوی۔ تو یہاں پر جو کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، ہم نے کہا کہ تھکان دور کرنے کے لیے ہم لوگ جو کبھی کبھی دوائیں استعمال کرتے ہیں، تو عورت اگر تھک جاتی ہے اس کی تھکان کو دور کرنے کا شربت اس کی تعریف کرنا ہے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہم لوگ جو ہے شرماتے ہیں اپنے اندر کی لائف میں، شادی کی لائف میں، گھر کے معاملات میں۔ ہمارے یہاں مجلسوں میں بحث نہیں ہوتی، جلسوں میں ذکر نہیں ہوتا، تقاریب میں ذکر نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے اہم مدعا ہے، جا کے آزما کے دیکھیں۔ عورت جو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اس نے ایک جوڑا کپڑے کی گزارش کی ہے، کپڑا لا کے دے دوں وہ مان جائے گی، اس کو کھانا کھلا دوں مان جائے گی، اور کوئی چیز کا انتظام کر دوں مان جائے گی۔ اس کے علاوہ دیکھیں عورت کی سب سے بڑی کمزوری تعریف ہے۔
تو عورت کی تھکان کو دور کرنے کا ایک شربت روح افزا تعریف ہے. ایک مرتبہ عورت کی تعریف کر کے دیکھیں, اس کے بعد گھر میں کس طرح کا ماحول خود بخود بن جائے گا. محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. مجید میں 11 پروردگار عالم نے صرف ایک مہینے کا نام دیا, وہ ہے ماہ مبارک رمضان. اور دنوں میں جمعے اور ہفتے کا ذکر ہے, 2 دن کا ذکر ہے, لیکن مہینوں میں صرف ایک ماہ مبارک رمضان کا ذکر ہے. رمضان کے لفظ معنی کیا ہے؟ ڈکشنری میں رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ اس کے تقریباً 5 معنی بیان کیے گئے. میں 2 معنی بیان کروں گا. ایک ہے رے میم زور کے ساتھ لکھا جاتا ہے, اس کے معنی ہیں جو ابھی باہر گرمی ہو رہی ہے, یہ گرمی عرب کی گرمی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. عرب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے آج بھی. جب سورج کی تپش پوری شدت کے ساتھ سورج پتھروں پر پڑتا ہے, اس کی روشنی, وہ پتھر بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے جلانے کے قابل بن جاتے ہیں. دیکھا آپ نے ٹیکس وغیرہ کبھی کبھی ہمارے یہاں پیر جلنے لگتے ہیں گرمی کی وجہ سے. جب زیادہ دھوپ پڑنے کی وجہ سے وہ پتھر جو جلانے کے قابل بن جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں عربی میں رمضان. اسی سے رمضان بنا. اب ماہ مبارک رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ پروردگار عالم نے ماہ رمضان میں وہ حرارت رکھی ہے جس کے سبب ہمارے سارے گناہ جل جاتے ہیں. پروردگار عالم نے اس مہینے میں وہ حرارت رکھی ہے, وہ تپش رکھی ہے, وہ ہیٹ رکھی ہے, جس کے سبب جو ہے ہمارے سارے گناہ جو ہے جل جاتے ہیں. نمبر 1. دوسرا معنی ہے رے میم زور یا مقصودہ کے ساتھ جو لکھا جاتا ہے, اس کے معنی ہے ابھی موسم خزاں کے بعد پت جھڑ کا موسم, اس موسم کے بعد ایک بارش برستی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ بارش برستی ہے تو زمین سے گرد و غبار, دھول, یہ ساری چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. بالکل زمین پاک و صاف ہو جاتی ہے ساری گندگی سے. اسے کہتے ہیں رمضان. بعض لوگوں نے کہا کہ رمضان کس کلمے سے بنا ہے؟ کیوں رمضان کو رمضان کہتے ہیں؟ پروردگار عالم کی طرف سے اس مہینے میں رحمت کی اتنی بارش ہوتی ہے, ہمارے دل اور روح اس کے ذریعے سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں. ہمارے دل اور روح میں جو گناہ کے داغ, دھبے, دھول, گرد و غبار بیٹھ چکی ہے, یہ ساری چیزیں اس رحمت کی بارش کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں, پاک ہو جاتے ہیں. اس لیے رمضان کو رمضان کہا گیا. اب ہم نے کہا کہ رمضان کے معنی ہے جلانا. بہت سارے روایت و احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ جلانے کے معنی ہے کیا. ایک میں مثال دے کے اس بات کو واضح کروں. کیوں پروردگار عالم, رسول خدا کی حدیث ہے, انما سمی رمضان انہو یرمز الذنوب. رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں چونکہ وہ مومن کے, مسلمان کے, انسان کے گناہ کو جلا دیتا ہے. اب جلا دینے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز ہے میرے پاس, اس میں بہت ہی اہم نکات لکھے رکھا ہوں, سیکریٹ, بہت ہی سیکریٹ, کسی کو نہیں معلوم سوائے میرے اور خدا کی. مثال دے رہا ہوں, بہت ہی سیکریٹ اس میں لکھے رکھا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی نہ دیکھے. ایک مرتبہ میں کیا کرتا ہوں, اس کو چھپا دیتا ہوں. چھپانے کے بعد بھی ڈھونڈ کے نکالنے کا امکان ہے, پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ, اس کو میں کیا کر دیتا ہوں, پانی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ دشمن کے ہاتھ نہ لگے. تب بھی پانی سے نکال کے دھوپ میں رکھے, سکھا کے جو تحریر لکھی گئی اس کو پڑھنے کا امکان ہے. نمبر 2. نمبر 3, میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں, ٹکڑے کر دیتا ہوں. تب بھی اگر کوئی چالاک ہے ان ٹکڑوں کو جمع کر کے کچھ نہ کچھ اس میں سیکریٹ تو پڑھ سکتا ہے. نمبر 4, ایک مرتبہ میں اس کو مٹی میں دفن کر دیتا ہوں. تب بھی امکان ہے کہ کوئی دشمن جو ہے اس میرے نکات کو مٹی کھود کے جگہ معلوم کر کے نکال کے پڑھ سکتا ہے. 4 امکانات اس تحریر میں پائے جاتے ہیں. 5واں مرحلہ کیا ہے؟ 5واں مرحلہ اس چیز کو جلا دینا ہے. جب چیز جل جاتی ہے تو پھر کوئی چیز اس میں موجود نہیں ہوتی. پروردگار عالم نے یہاں پہ کہا کہ میں گناہ کو پانی نہیں ڈالتا ہوں, گناہ کو مٹاتا نہیں ہوں, گناہ کو ختم نہیں کرتا ہوں, بلکہ گناہ کو جلا دیتا ہوں. جب گناہ جل جاتے ہیں تو اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. جب گناہ جل جاتے ہیں تو اس کا اثر بھی جو ہے ختم ہو جاتا ہے. یہ جو ماہ رمضان کے حوالے سے ایک اور جو کلمہ استعمال کرتے ہیں وہ ہے صوم, روزہ. فارسی میں, اردو میں ہم کہتے ہیں روزہ. حقیقت میں یہ صوم ہے, سواد واو میم.
قرآن مجید میں تقریباً 13 مرتبہ پروردگار عالم نے اس کلمے کو استعمال کیا ہے، لفظ روزہ کو، صوم کو۔ صوم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں صوم کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی عمل سے روک دینا، کوئی بھی کام کرنے سے، کوئی بھی ایکٹیویٹیز کرنے سے اپنے آپ کو روک دینا، اسے کہتے ہیں صوم۔ پرانے زمانے میں کیا تھا، عرب جو ہے گھوڑے کے منہ پر کوئی چیز ڈال دیتے یا اس کے پیروں کو رسی وغیرہ باندھ دیتے، اسے بھی جو ہے صیام اور صوم کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے عمل کے انجام دینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھ دینے کا نام ہے صوم۔ اس کے بارے میں اگر واضح کر کے میں بیان کروں بچوں کے لیے، تو ہمارے بچپنے میں اور جو حضرات بوڑھے ہیں وہ جانتے ہیں، دور وہ تھا کہ جو کھلا ہوتا ہے، کھلا دھان وغیرہ کا، راگی وغیرہ کا، اس میں جو ہے ایک جانور ہوتا ہے، اس صبح سے شام تک اس پر جو گھومتا رہتا ہے، پھرتے رہتا ہے، اس کے منہ پر جو ہے ایک جالی لگا دی جاتی ہے۔ وہ جالی کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ وہ کام پورا کر سکے، اس کے دھیان جو کھانے پینے کی طرف نہ ہو، چارے اور گھاس اور پانی کی طرف اس کا ذہن نہ جائے، جالی کو لگا دیتے ہیں۔ عربی میں اسی جالی کے لگا دینے کو صوم کہتے ہیں۔ عربی میں اسی جالی کے لگا دینے کو صوم کہتے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے منہ کو کھانے پینے سے بند کر دیتا ہے، اس لیے روزہ کہا گیا۔ انسان چونکہ روزے میں اپنے منہ کو بند کر دیتا ہے کھانے پینے کی چیزوں سے، اس لیے اس کو جو ہے صوم کہتے ہیں۔ صوم کے اور معنی ہے خاموشی، چپ رہنا۔ تو قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ جو ایک روزہ کی قسم نالج کے لیے بتا رہا ہوں، ہمارے پاس 10 قسم کے واجب روزے ہیں، ان میں سے ایک روزہ رکھنا جو ہے، بعض روزے حرام ہیں، ان میں سے ایک روزہ حرام ہے، وہ رکھ نہیں سکتے، وہ ہے خاموشی کا روزہ۔ بس خدا کرے گھر میں میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا، آپ جو ہے شوہر بیوی سے بات نہیں کرتا، میں قسم کھا گیا ماہ رمضان میں عید کا چاند دکھنے تک میں میری بیوی سے بات نہیں کروں گا۔ حرام ہے خاموشی کا روزہ رکھنا، کسی کے لیے بھی نہ نظر ہو سکتی، روزہ ہی صحیح نہیں ہے، کسی بھی ایام میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، خاموشی کا روزہ کہ میں جو ہے ایک دن کسی سے بات نہیں کروں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا، صرف خاموش گھر میں بیٹھوں گا، حرام ہے، گنہگار ہے۔ صرف اور صرف یہ روزہ حضرت مریم کے لیے جائز تھا۔ حضرت مریم کے بعد پروردگار عالم نے ساری امتوں پر اس روزے کو حرام قرار دے دیا۔ حضرت مریم پر اس لیے حرام تھا تاکہ مریم خاموش رہے، بچپنے میں عیسیٰ جھولے سے بولے، عیسیٰ جھولے سے گواہی دے، مریم تو خاموش رہے۔ اگر وہاں پہ مریم بول دیتی تو پھر حضرت عیسیٰ کا کمال ظاہر نہ ہوتا۔ جھولے میں حضرت عیسیٰ کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کہا اے مریم تم جو ہے خاموشی کا روزہ رکھو، تمہارے لیے واجب ہے اور ہمارے لیے یہ روزہ حرام ہے۔ دو معنی ہیں لیکن ماہ مبارک رمضان خدا کا وہ عظیم مہینہ ہے جس کے بارے میں انسان کی عقلیں تصور نہیں کر سکتی کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں کتنے برکتوں کو رکھا ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں کیا کیا برکتوں کو رکھا ہے۔ انشاءاللہ کل اور پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو روزے سے پروردگار عالم اس کو کیا کیا دیتا ہے۔ اگر یہ حدیثیں ہم لوگ اور آپ لوگ سن لیں تو جو روزہ نہیں رکھتے وہ بھی روزہ رکھنے لگیں گے۔ اتنی نعمتیں پروردگار عالم نے روزے دار کے حق میں رکھا ہے جو کسی بھی عبادت میں نہیں ہے۔ یہاں تک میں نے ان دنوں میں سرچ کیا ہے، کسی بھی عبادت میں یہ جو ہے اتنی حدیثیں موجود نہیں ہیں عظمت و اہمیت کی، ثواب اور فائدے کی جو روزے میں بیان کی گئی۔ لیکن یہ جو روزے کا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سو جانا بھی عبادت ہے۔ نماز میں آئے دیکھیں، ایک مطلب ہے روزے کا کمال، اور ایک چیز ہے نماز کی نازکی۔ نماز کی نازکی کو دیکھیں اور جو روزے کے کمال کو دیکھیں، یہ بھی ہے عبادت، وہ بھی ہے عبادت۔ آئے نماز میں کھڑے ہو گئے، سو گئے، نماز باطل ہو گئی۔ وضو کر کے آئے، فین چلی، گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈ کا احساس ہوا، آپ کو سردی کا احساس ہوا، تھوڑا سا ٹھنڈک آپ نے محسوس کی، نیند لگی، آنکھ لگی، آپ کا روزہ باطل، آپ کا جو وضو باطل اور جو ہے آپ کی نماز باطل۔ حج کے اعمال انجام دے رہے ہیں، نیند لگی، سارے حج کے اعمال گئے پانی میں۔ میدان جہاد میں گیا، جنگ لڑنے کے لیے تلوار لے کر، ایک مرتبہ ہوا کا جھونکا چلا، آنکھیں بند ہوئی، نیند کا غلبہ اس پر جو طاری ہوا، آگے والا آیا اس کو مار کے ختم کر کے چلا گیا۔ تو جو نہ جہاد میں شمار ہے
نہ جو وہ جنت کا حقدار ہے. ہر عبادت میں سو جانا غفلت کی علامت ہے. روزے کی حالت میں سو جانا ثواب کی علامت ہے. ہر عبادت میں سو جائیں وہ عبادت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے نیند. علاوہ ماہ مبارک کے رمضان میں سونا پروردگار عالم کی بارگاہ میں عبادت کا ثواب ہوتا ہے. تو ماہ مبارک رمضان رحمتوں کا مہینہ. آخری بات کا یہ ہے، ابھی آپ جائیں مارکیٹ، ابھی آم خریدیں، 200 روپے سے کم آپ کو نہیں ملے گی. 200 روپے سے کم آج آم آپ کو نہیں ملے گی. 2-3 مہینے کے بعد وہی آم 10 روپیوں میں گھروں تک آئیں گے. آج جو کھا رہے ہیں ان کے پاس آم کھانے کی طاقت ہے، وہ آم کو کھائیں گے. 1-2 مہینے بعد ہر وہ انسان آم کو کھائے گا جو جس کے پاس کم مقدار میں کمائی ہوتی ہے. وہ غریب انسان بھی آم کو کھا سکے گا. کبھی کبھی مارکیٹ میں کچھ چیزوں کو سستا اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ چیزیں ہر انسان تک پہنچ سکے، کوئی بھی محروم نہ رہے. تو ماہ مبارک رمضان رحمت کا مہینہ. مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم اس مہینے میں رحمت کو سستا کر دیا ہے. کبھی دیکھا آپ نے ٹماٹر کبھی کبھی جو ہے 100 روپے ہو جاتے ہیں، کوئی خریدتا نہیں ہے. خریدتے بھی ہیں تو ایک ایک کر کے دیکھ دیکھ کے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. تو وہی ٹماٹر سستا ہو جاتے ہیں تو جو کوئی لینے والا ہوتا نہیں ہے. تو یہاں پر ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم رحمت کو سستا کر دیا ہے. اب جو بھی انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ جائے وہ رحمت کا مستحق ہوا. کل جو ہے خدا سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگار ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا. اگر اندھا بھی ہے اسے بھی پتا چلے گا کہ ماہ مبارک رمضان آ گیا ہے. اب جس کے پاس جو آنکھیں ہوں، کان ہو اور سڑکوں پر چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، ابھی جو ایک دن بھی روزے کا نہیں گزرا. صبح جا رہا تھا کہیں کام سے، دیکھا کہ جو ہے اٹھے کٹھے 50 سال سے بھی کم دن کی جو عمر ہے وہ جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ جیسے جو کائنات ان کے ابا کی ہے. اور خدا کوئی دنیا میں وجود نہیں ہے خدا کا. قرآن نازل نہیں ہوا، رمضان نہیں آیا، کسی نے نہیں بتایا، کوئی دعا ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کائنات میں اپنی حکومت جماتے ہوئے ہاتھوں میں بیڑی لے کے پی کے بتا دیں کہ دیکھو میں تو کتنا بڑا ذمہ ہوں. ہاتھوں میں بیڑی اور سگریٹ پی کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں کتنا بڑا خدا کی حکم کا مخالفت کرنے والا ہوں. بعض علماء کے اقوال ہیں کہ توہین گناہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کوئی روزہ نہیں رکھتا. اگر کسی کو پیاس لگی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سگریٹ وغیرہ استعمال کرنا ہے، کم از کم روزے داروں سے شرم نہ کریں، کم از کم خدا کے حکم کی پابندی کریں، خدا کے حکم سے ڈریں، ڈر کے اپنے گھر میں جو بھی کرنا ہے کریں. آپ جانے آپ کا خدا جانے. لیکن باہر آ کے اگر کوئی جو ہے مسلمان ہو کے، مومن ہو کے، سید ہو کے، شیعہ حیدر قرار ہو کے جو ہے بیڑی اور سگریٹ کو پیتا. ابھی ایک رمضان ایک دن ختم نہیں ہوا، دوسرا دن ہے آج. ہم لوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے مردہ ہو چکے، مر گئے، ہمارا زمین جو ہے مر چکا ہے. صرف ہمارا پیٹ جو ہے دعوتوں کی حد تک جو محدود ہو چکا ہے. ہمارے کانوں میں، ہمارے دلوں پر جو نہ ماہ مبارک رمضان کا اثر ہو رہا ہے، نہ جو قرآن کا اثر ہو رہا ہے، نہ کسی عالم دین کے قول کا اثر ہو رہا ہے. جب معصوم کے قول کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو ہم جیسے گنہگار کے قول کا اثر یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ بارگاہ العزت میں دعا کرنے کے پروردگار ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم کے حکم کو سمجھنے کی، درک کرنے کی، اور اس بالخصوص اس مہینے میں کم از کم جتنا ہو سکے روزہ رکھنے کی توفیق ہم کو عنایت فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کرنے، اور جو ہے قرآن کو